جتنا انہوں نے ظلم شیخ رشید احمد پر کرنا تھا کر لیا، جتنا ٹارچر کرنا تھا کر لیا، جو رسیوں کے ساتھ باندھ کے کرسی پہ بٹھا کر اب ان کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے کبھی، آپ جتنے یہ چینل ہیں، جتنے میڈیا، کبھی زندگی میں ایک چینل مجھے بتائے کہ کسی بڑے لیڈر کو، شہباز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کر اس طرح سیڑھیوں سے دھکے دے کر لائے ہوں، کسی طریقے سے مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو، آصف زرداری، یہ شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح آتے تھے۔ شیخ رشید ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہے، ایک رزق حلال کمانے والوں کا بیٹا ہے۔ کل سے پوچھ رہے ہیں چینل پہ کہ اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ رزق حلال کمانے والا تھا، وہ کوئی منی لانڈر نہیں تھا، وہ کوئی قبضہ گروپ نہیں تھا، وہ کوئی منشیات فروش نہیں تھا۔ شیخ رشید نے خود آج جس مقام پر پہنچا ہے، خدا کے بعد اپنی محنت سے وہ یہاں پر پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا۔ اور ایک ہی سوال ہے کہ بتاؤ کہ ہم عمران خان کو نیل کرنے جا رہے ہیں، تم کیا کرو گے؟ اور اس کا ایک ہی جواب ہے، اس کو جتنی دفعہ کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس کے ساتھ چلیں گے۔ اور ان ضمنی الیکشن میں دعوت دینا چاہتا ہوں آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو، شہباز شریف کو، رانا ثناء اللہ کو کہ آئیں اور حلقہ ان 62 اور 60 میں شیخ رشید احمد کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور شیخ رشید صاحب کی ضمانت انشاءاللہ کل ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ نے بڑا زبردست ہمیں جو ہے اس کیس میں ریلیف دیا ہے، اور کیونکہ اس سے پہلے جو توہین عدالت کی جو درخواست تھی ہماری، وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، جو 160 کے تحت جو نوٹس دیا گیا تھا وہ سسپینڈ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ پرچہ کیا گیا۔ یہ جو پرچہ ہے یہ بالکل غیر قانونی طریقے سے 196B کی پروسیڈنگ کر کے اس کے تحت یہ FIR جو ہے وہ درج کی۔ جو پروسیڈنگ 196B ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی فالو نہیں کیا گیا، تو اس میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بیل کل کے لیے فکس ہوئی ہے۔ ملاقات کے لیے ہمارا حق ہے، قانونی ٹیم کا حق ہے۔ ہم نے اپلیکیشن دی، پہلے تھانے کے اندر بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے اس وقت اپلیکیشن دی اور عدالت نے مہربانی فرمائی اور ہمیں ملنے کی اجازت دی، اور فیملی ملی ان سے۔ ان کے ساتھ یہاں پہ بھی سلوک جس طرح سے کیا گیا کہ ساری رات ان کو جگا کے ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ کوڈ مانگا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی ایفیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کل رات جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کو ٹمپریچر ہے اور بخار جو ہے، ان کو بہت زیادہ میڈیسن جو ہے ان کو پرووائڈ نہیں کرنے دی جا رہی۔ فیملی ان کی ملنا چاہتی ہے، وکلاء ان کے ملنا چاہتے ہیں۔ عدالت کو ہم پراپر اس کے اوپر اسسٹ کریں گے، قانونی طور پہ ان کے سامنے دفعات ہم پیش کریں گے کہ اس قانون کے تحت ہمیں جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی جائے۔ باقی شیخ راشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، پھر اس کے بعد اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کا، ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس صاحب کا، اور اپنے وکلا جناب صدار رازق صاحب کا، پنجوتا صاحب کا اور انتظار صاحب کا، کہ آج ہمیں بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اور جب صبح میں 7 بجے کچہری کی طرف آ رہا تھا، ادھر F8 میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا کہ سندھ پولیس کی گاڑیاں بختر بند گاڑی کے ساتھ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہی تھی۔ وہ 3 دن سے کہیں نہیں گئے تھے، سندھ ہاؤس میں ہی تھے، اور ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے ہر حالت میں شیخ رشید کو سندھ لے کر آنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اور جس طریقے سے ان کا ایک MNA ہے مندوخیل، اس نے جو ایک ٹاک شو کے اوپر شیخ رشید احمد صاحب کو سیدھی جان کی دھمکیاں دیں، اس نے کہا ہم اس کو سندھ لے کر آئیں گے، اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گے اور اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بھی درخواست انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے وکلا کے ذریعے دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ براہ راست انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ جب شیخ رشید احمد صاحب سندھ پہنچیں گے، انہوں نے اپنے کارکنوں کے ذریعے شیخ رشید احمد صاحب پر وہاں پر حملہ آور ہونا تھا۔ تھانے ان کی اپنے ہیں، سندھ حکومت ان کی اپنی ہے۔ بہرحال ہمیں وہاں سے ریلیف ملا۔ صبح 4 بجے شیخ رشید احمد صاحب کو جگا کے کہا کہ آپ اپنی تیاری رکھیں، آپ کو کسی وقت بھی سندھ لے جایا جا سکتا ہے۔ اور وہ صبح سے تیار بیٹھے۔ یہ بات درست ہے کہ جس رات ان کو لے کے گئے، یہ بات میں کرنا نہیں چاہتا تھا کہ ہسپتال کے میں وہ 102 103 ٹمپریچر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، میڈیسن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ اور آج کے دن تک ابھی تک انہیں گھر کا کھانا نہیں پرووائڈ کیا گیا، نہ صبح کا ناشتہ ہم لے کے گئے ہیں وہ دیا ہے، نہ دوپہر کا کھانا دیا ہے، نہ کوئی کچھ نہیں پتا کہ اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہم نے درخواست دی ہے، اور آج حلقہ نے 60 اور 62 کے نامینیشن پیپر کا جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ دو دن ہے، 6 7 اور 8۔
قانونی طور پر یہ میرا حق ہے کہ مجھے اجازت دی جائے. میں نے شیخ رشید احمد صاحب کے نامینیشن پیپر پہ ان کے سائن بھی لینے ہیں, ان کے کیونکہ ڈاکومنٹ جو سارے سائن کروانے, اس میں ذرا سی زیر زبر آگے پیچھے ہو جائے تو اس پہ اعتراض لگ جاتا ہے. اگر ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دیتی, اگر وہ ڈیٹ نکل جاتی ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ کسی طریقے سے شیخ رشید احمد صاحب کے نامینیشن پیپر نہ جمع ہو. لیکن ہم بہرحال پوری کوشش کریں گے کہ کل کی ڈیٹ میں شیخ رشید احمد صاحب کے کاغذات نامزدگی حلقہ این 62 میں اور حلقہ این 60 میں میرے جمع ہو جائیں. اور ہمیں پوری امید ہے کل آپ پارا کی تھانے میں جو ہے وہ ہمیں اس کی بیل مل جائے گی. مری میں کل کی ہے وہ پنڈی ہائی کورٹ میں سردار رازق صاحب نے بتایا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کوائشمنٹ میں, کل صبح وہاں پر بھی جا رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے پورا یقین ہے اور اعتبار ہے کہ وہ جتنا انہوں نے ظلم شیخ رشید احمد پر کرنا تھا کر لیا, جتنا ٹارچر کرنا تھا کر لیا, جو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کرسی پہ بٹھا کر, اب ان کا وقت شروع ہونے والا ہے. ہم نے کبھی, آپ جتنے یہ چینل ہیں, جتنے میڈیا, کبھی زندگی میں ایک چینل مجھے بتائے کہ کسی بڑے لیڈر کو, شہباز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کر اس طرح سیڑھیوں سے دھکے دے کر لائے ہوں, کسی طریقے سے مریم نواز کو, حمزہ شہباز کو, آصف زرداری, یہ شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح آتے تھے. شیخ رشید ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہے, ایک رزق حلال کمانے والوں کا بیٹا ہے. کل سے پوچھ رہے ہیں چینل پہ کہ اس کا باپ کون ہے. اس کا باپ رزق حلال کمانے والا تھا. وہ کوئی منی لانڈر نہیں تھا, وہ کوئی قبضہ گروپ نہیں تھا, وہ کوئی منشیات فروش نہیں تھا.